السلام علیکم۔ ٹپکے ہی ٹپکے سیریز کا 10واں ٹپکہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس کا تعلق بھی مسلم پرسنل لا سے ہے۔ اس سے پہلے کہ 9ویں ٹپکے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ ہندوستان میں کمیونل پارٹیز مسلم پرسنل لا کی مخالف کیوں ہیں، اور اگر اس پرسنل لا کو ہم تمام برادران وطن کے سامنے پیش کر دیں تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ مسلم پرسنل لا یعنی شریعت اسلامی کا وہ قانون جس پر مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں چلتا ہے، لیکن ایسا کیوں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس لا پر خود مسلمانوں کی اکثریت نہیں چلتی؟ کیا اس قانون میں انصاف نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دوستو، یہی آج کے ٹپکے کا موضوع ہے۔ یاد رکھیے کہ قانون وہ نہیں جو کتابوں میں ہوتا ہے، قانون وہ ہے جو چلتا پھرتا نظر آئے، اور آج کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں بلکہ دندناتے نظر آ رہے ہیں، کیا کسی ملک میں ان قوانین کی وجہ سے انسانیت کو انصاف ملا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دوستو، قانون اگر ایک جسم ہے تو انصاف اس کی روح۔ اگر انصاف قائم نہ ہو سکے تو وہ قانون نہیں رہتا، بلکہ ڈکٹیٹرشپ، کرپشن، ظلم اور بربریت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسپیشلی جب میاں بیوی، ماں باپ، بھائی بہنوں کے ایک دوسرے کے رائٹس میں ناانصافی ہو تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسلامک پرسنل لا فیملی لاز کے بارے میں بہت اسٹرکٹ ہے، کیونکہ اگر فیملی لاز میں اختلافات اگر پولیس اور کورٹ تک پہنچ جائیں تو اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے بلکہ بھڑک جاتے ہیں، نفرتیں بڑھ کر نسلوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور عدالتوں میں فیصلے ہونے تک کئی سال لگ جاتے ہیں، اور تب بھی صحیح انصاف نہیں ملتا۔ اگر صحیح انصاف چاہیے اور ہفتے 2 ہفتے کے اندر چاہیے تو صرف اور صرف شریعت اسلامی کے لاز کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اس کے لیے دارالقضاء یعنی ہاؤس آف جسٹس کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ یاد رکھیے کہ جب تک دارالقضاء قائم نہ ہوں اور صحیح شریعت جاننے والے علماء قاضی بن کر ان کے فیصلے نہ کریں اور ان کے فیصلوں کو کانسٹیٹیوشنل ریکگنیشن نہ ملے تو اس وقت تک انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ انصاف جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک نعمت کی طرح ہوگا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا کی ڈگری حاصل کر کے وہ اپنے خاندان یا ملک کا قانون مرتب کر سکتے ہیں تو وہ اللہ سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر یا کونوا قوامین بالقسط، کہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق انصاف کو قائم کریں۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ ان الحکم للہ، قانون صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ دوستو، شریعت کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ شریعت نافذ کرنے کا مطلب چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کو سنسار کرنا یا طلاق دینا۔ جی نہیں، شریعت اس قانون کو کہتے ہیں جو ہر نبی نے اپنے پیریڈ میں اس وقت کی جو ڈومیننٹ برائیاں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی، وہ شریعت ہے۔ ہر دور کی چونکہ برائیاں الگ تھیں، اسی لیے کسی نبی کے زمانے میں انسان خدا بن گئے تھے تو کسی نبی کے زمانے میں ناپ تول کی کمی تھی، کسی نبی کے زمانے میں ہومو سیکشوالٹی عام تھی تو کسی نبی کے زمانے میں کچھ اور تھا۔ خود خلفائے راشدین نے جو اپنی زندگی میں کام انجام دیے ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شریعت ہر دور میں الگ ہوتی ہے، اس کے تقاضے الگ ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے جنگ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڈمنسٹریشن، لیجسلیچر اور جوڈیشری کی بنیادیں ڈالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تدوین کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوتوں کا سر کچلنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہی شریعت کی مختلف صورتیں تھیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں شریعت نافذ کرنے کا تصور انتہائی ناقص اور ویگ ہے۔ یاد رہے، انصاف کو قائم کرنا شریعت کا اصل مقصد ہے، انصاف کو قائم کرنا اصل مین پلر ہے۔ یہ ہر دور میں، چاہے وہ عہد نبوی یا خلفائے راشدین کا دور ہو، اموی، عباسی یا فاطمی دور ہو، چاہے اسپین، ایران، بغداد اور شام کی پھیلتی ہوئی مسلمانوں کی ریاستیں ہوں، یا چاہے ترکی میں عثمانی عہد ہو، یا ہندوستان میں تغلق ہوں، مغلیہ ہوں، یا آصف جاہی یا کوئی بھی، ہر مسلم دور میں شریعت کے مطابق دارالقضاء قائم تھے۔ اور چونکہ بادشاہوں اور خلیفاؤں میں اسلام کو پھیلانے کا جذبہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر دور میں شرعی عدالتوں اور قاضیوں کے انتخاب میں کبھی غفلت نہیں برتی۔ اس لیے دنیا میں امن رہا۔ بالخصوص ہندوستان میں جب تک مسلمان حکمران رہے، دارالقضاء قائم تھے اور ملک میں انصاف اور امن قائم تھا۔
یہی وجہ تھی کہ جب مسلمان ہندوستان میں داخل ہوئے تو لاکھوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اسلام میں ایکوالٹی تھی، جسٹس تھا، عورت کے لیے عزت تھی۔ آج یہ بات اور ہے کہ RSS اور بنکم چندرا اور گرو گوالکر، ویر ساورکر جیسے فیشسٹ لوگ مسلمانوں کی تاریخ کو انتہائی نگیٹیولی پیش کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شریعت کا قانون امن اور انصاف کی ضمانت دیتا ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ یاد رکھیے، آدمی چاہے جتنا تیز دوڑنے والا ہو، اگر اس کے پاؤں باندھ دیے جائیں تو پھر وہ دوڑ نہیں سکتا، اور اس کے مقابلے میں سانپ، چوہے اور کچھوے تیز دوڑ کر دکھاتے ہیں۔ اسلامک پرسنل لا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس کے پاؤں باندھ دیے گئے۔ اگر ہم کو ان لاز کو دوبارہ زندہ کرنا ہے تو تھوڑی سی تاریخ پڑھنی پڑے گی۔ جب تک مسلمانوں کی ہندوستان میں حکومت رہی، دارالقضاء یعنی ہاؤس آف جسٹس قائم رہے، بادشاہ چاہے لاکھ کمزور رہے ہوں، لیکن علماء نے شرعی قوانین کے نفاذ کے ذریعے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ میں ہمیشہ انصاف کو قائم رکھا۔ لیکن جب مغل کمزور پڑے اور انگریز طاقتور ہوتے چلے گئے تو ہندوستان کا نقشہ بدلنے لگا۔ 1857 عیسوی کی تاریخی جنگ جو علماء نے ہندوؤں کو ساتھ لے کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، اس میں شکست کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں سے جو انتقام لیا، اس کے نقصانات ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ 1862 اور 1864 میں ایک کے بعد ایک شرعی قوانین اور قاضیوں کے اپوائنٹمنٹس ختم کر دیے گئے۔ چونکہ علماء نے اس وقت وار اسٹریٹجی کے طور پر انگریزوں کی نوکری اور ان کا ایجوکیشنل سسٹم کو حرام قرار دے دیا تھا، اس لیے فوج، پولیس، عدالت وغیرہ سے سارے مسلمان ختم ہو گئے اور فرقہ پرستوں کو وہیں سے سرکار میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ دوستو، یہ اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ ملک میں پہلا یونیفارم سول کوڈ تو اسی وقت آ چکا تھا جب انگریزوں نے مسلم پرسنل لاز جیسے طلاق، خلا، اڈاپشن، وراثت وغیرہ کے قوانین کو تو باقی رکھا، لیکن قاضی کے وہ تمام اختیارات چھین لیے جس کے بغیر مسلم پرسنل لا ایک بغیر روح کا جسم ہے۔ اس طرح دارالقضاء یعنی وہ عدالت جہاں شریعت کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، وہ پیرالائزڈ ہو کر رہ گیا۔ آج جن کو ہم قاضی کہتے ہیں، وہ اصلی اسلامک لا کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار رکھنے والے قاضی نہیں ہوتے، بلکہ صرف نکاح پڑھانے کی رسم پوری کرنے والے قاضی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے ان قاضیوں کے اصلی اختیارات کو قانون کے ذریعے حاصل کر کے دینا آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ مسلمانوں کو جھکانا ہے تو ان کے شرعی قانون کو باقی رکھو، لیکن قاضی کے اختیارات کو ختم کر کے مسلمانوں کو اپنے مقدمات سرکاری عدالتوں میں لانے پر مجبور کر دو۔ یہ پہلا یونیفارم سول کوڈ تھا جس کو ہم آلموسٹ 160 ایئر سے گلے لگا چکے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی ایک عام مسلمان ہی نہیں بلکہ بڑی بڑی دینی جماعتوں اور سلسلوں کے ذمہ دار بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپنے مقدمے لے کر جاتے ہیں۔ تو سوچئے، جب انگریز نے یہ گوارا نہیں کیا کہ مسلمان اپنے مقدمات خود اپنے شرعی دارالقضاء میں حل کر لیں، تو بھلا کانگریس اور RSS کس طرح یہ گوارا کرتے؟ کیونکہ انہیں تو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اسلامک لاز کے انصاف کو دیکھ کر غیر مسلم اپنے دھرم سے بغاوت کر سکتے ہیں۔ علماء نے اگرچہ کہ کوششیں جاری رکھی کہ دارالقضاء قائم ہو جائے۔ 1937 اور اس کے بعد پھر 1987 شاہبانو کیس کے وقت میں بھی شریعت ایکٹ پاس ہوتے رہے، لیکن سارے کے سارے قاضی کے اختیارات کے بغیر۔ اب اگر کسی دارالقضاء کا قاضی کوئی فیصلہ کر بھی دیتا ہے تو اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلیو کچھ نہیں ہوتی۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ شریعت کے قانون کو اپنائیں یا پھر شریعت کو خدا حافظ کہہ کر غیر شرعی عدالتوں میں جا کر برسوں لڑتے رہیں اور اس بات کا، اس بے حسی اور اس بزدلی کا ثبوت دیں کہ مسلمان مارواڑی، جاٹ، کھاپ اور دلتوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ وہ ذاتیں تو کم از کم اپنے پنچایتوں کے فیصلے کو مانتی ہیں، لیکن مسلمان اپنی شریعت کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ دوستو، اب مسلمان شریعت کی حفاظت چاہتے ہیں تو دارالقضاء کا قیام انیویٹیبل ہے۔ اس کو وار اسکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور کرنے کا اصل کام تو سب سے پہلے یہی تھا، لیکن ہم لوگ نادانی میں شاہبانو، عمرانہ اور 3 طلاق اور 1 طلاق جیسے لیس امپورٹنٹ کاموں میں اپنا وقت اور توانائیاں ضائع کرتے رہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم پرسنل لا اور یونیفارم سول کوڈ پر ہم جلسے کر کے کروڑوں روپیہ ضائع کر رہے ہیں، جہاں پر سامعین بھی مسلمان، اسپیکرز بھی مسلمان اور نعرہ تکبیر پکارنے والے بھی مسلمان۔ جس میجورٹی کے طبقے کو یہ باتیں پہنچنی چاہیے، ان تک پہنچنے کے سارے راستے نیشنل میڈیا نے بند کر دیے ہیں۔ اب آپ کی خبریں بس اردو اخبارات میں آ جاتی ہیں، جس کو دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ نیشنل میڈیا نے میجورٹی کے سامنے آپ کا امیج اتنا نیگیٹو پیش کر دیا ہے کہ اب آپ کے نام سے ہی دہشت گردی کی بو آنے لگتی ہے، اور آج کے جلسوں میں سرکار کو کوسنا اور دھمکیاں دینا ایک فیشن ہے۔
اور دشمن چاہتا بھی یہی ہے کہ آپ حکومت، پولیس اور قانون کو خوب برا بھلا کہتے رہیں، آپ شریعت، مسلم پرسنل لا اور دارالخزا پکارتے رہیں اور گو رکشا، سوریہ نمسکار، بھارت ماتا کی جے کے خلاف چیخ چیخ کر تقریریں کرتے رہیں۔ دوستو، دشمن کا یہ جال ہے جس میں ہم آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ آپ اور ہم جو تقریریں کریں گے اس سے ایک عام ہندو یہ انٹرپریٹ کرے گا کہ آپ ہندوازم کے خلاف ہیں، ملک کے قانون کے خلاف ہیں، حالانکہ آپ تو ہندوتوا کے فاشسٹ ایجنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کیا سوچیں، کیا لکھیں اور کیا کیا جلسے کریں، اس کی پلاننگ بھی وہی فاشسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہندو دھرم ایک محبت اور امن و شانتی کا دھرم ہے، لیکن ہندتوا ایک الگ چیز ہے۔ ہندتوا ہٹلر، اسرائیل، داعش اور القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیموں کی طرح کی ایک تنظیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دارالخزا کس طرح قائم ہو۔ آج تک دارالخزا قائم کرنے کے تعلق سے جتنی تقریریں ہوتی رہی ہیں وہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے مشوروں سے زیادہ نہیں تھیں۔ اس کو قائم کرنے کی اہمیت پر تقریر کر دینے سے یا اسے قائم کرنے کے فقہی احکامات لکھ دینے سے دارالخزا قائم نہیں ہوتا۔ اور فقہاء نے دارالخزا کے جتنے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں ان اصولوں پر دارالخزا کا قیام بھی ناممکن ہے، کیونکہ آج نہ مسلمانوں کی حکومت ہے نہ جان و مال کی حفاظت۔ اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہر شخص آج اپنا ایک الگ مسلک رکھتا ہے، اور یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے علماء، وہ مشائخین اور عوام مسلکی تعصبات میں RSS سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ اس لیے کسی ایک مسلک کے قاضی یا ایک والی کے تحت تمام کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب حل یہ ہے، جیسے کہ فقہاء نے اس کو اصل قرار دیا ہے، کہ لا ینکروا تغیر الاحکام بتغیر الازمان، یعنی حالات کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں، ہمیشہ قائم نہیں رہتے۔ علامہ شامی نے بھی رسائل ابن عابدین 126 پر لکھا ہے کہ جب عرف بدل جاتا ہے تو نئی ضرورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اگر قدیم حکم شرعی باقی رکھا جائے تو یہ نہ صرف مشقت اور فساد کا باعث ہو جاتا ہے، بلکہ ان شرعی اصول و قواعد کو ضرر پہنچتا ہے جو نظام کائنات کو آسان بنانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو دوستو، آج کے حالات کے پیش نظر حل یہ ہے کہ تمام سلسلے جیسے چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ وغیرہ اپنے اپنے دارالخزا خود قائم کر لیں، اور جو لوگ ان سے اس لیے بیعت و ارادت میں داخل ہوتے ہیں کہ وہ شریعت محمدی کی پابندی کریں، مشائخین ان سے عہد لیں کہ اپنے جھگڑوں کو باہر نہیں لے جائیں گے بلکہ اپنے عقیدے کے علماء اور مفتیوں کے پاس لائیں گے، یعنی اپنے دارالخزا میں لائیں گے، ورنہ سلسلے سے خارج کر دیے جائیں گے اور بیعت بھی باطل ہو جائے گی۔ اور بالکل اسی طرح ہماری سیاسی اور دینی جماعتیں ہیں، بے شمار ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں، کئی مقبول علماء اور دانشوروں کے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، کئی بڑے بڑے مدرسے ہیں، کئی کمیونٹیز ہیں جیسے میمن، کچی، قریشی، انصاری وغیرہ۔ یہ تمام جماعتیں، ادارے، مدرسے اور کمیونٹیز اپنے اپنے متعلقین کے لیے الگ الگ دارالخزا قائم کریں، قابل قاضیوں کا تقرر کریں، علماء کا تقرر کریں، اور ان کی تنخواہیں کسی بھی عدالت کے جج سے کم نہ ہوں، لیکن ان کی میعاد 2-3 سال سے زیادہ نہ ہو، تاکہ یہ عہدے موروثی نہ بن جائیں۔ ہر سلسلہ، ہر جماعت اور ہر کمیونٹی سختی سے اس رول کو فالو کرے کہ اگر کسی نے اپنے دارالخزا کے فیصلے کو نہ مانا تو پھر وہ خارج کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ دوستو، ایسا بھی نہیں ہے کہ دارالخزا قائم کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ امارت شریعہ بہار کا تجربہ 90 سال سے ایک کامیاب تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ بوہرا کمیونٹی بھی ایک شاندار مثال ہے۔ کوئی بوہری کمیونٹی کا فرد کبھی آپ کو پولیس یا عدالت میں نہیں ملے گا، وہ اپنے مسائل اپنے علماء کے پاس لے جاتا ہے اور شریعت کے مطابق جو ان کے سیدنا فیصلہ دیتے ہیں اسے دل سے قبول کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایسے دارالخزا ہر سلسلے اور ہر مسلم سیاسی جماعت اور ہر مدرسے اور کمیونٹی والے شہروں ہی نہیں بلکہ ڈسٹرکٹس میں قائم کریں جہاں جہاں ان کا وجود ہے۔ یہ آج کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، بالخصوص وہ سوشل آرگنائزیشن جو ہر شہر میں بے شمار ہیں، اور ان کے قائم کرنے والے افراد اگرچہ کہ انڈیویجول ہوتے ہیں لیکن یہ ڈائنامک اور انفلوئنشل ہوتے ہیں۔ ان کو ون مین شو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا انفلوئنس بہت وسیع ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر دارالخزا کا قائم کریں تو یہ سب سے زیادہ شاندار کام ہو سکتا ہے۔ اس کا آغاز کاؤنسلنگ سینٹر سے ہونا چاہیے، اور ہر محلے میں ایک کاؤنسلنگ سینٹر قائم ہونا چاہیے، اور یہ کاؤنسلنگ سینٹر پر سیاسی لیڈروں اور علماء کی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے۔
مختصر یہ کہ عزیزان محترم، مسلم پرسنل لا کی دفاع کرنا آج شریعت کا سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ اگر شریعت کو بچانا ہے تو پھر مسلم پرسنل لا کو بچانا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے غیر مسلم برادران وطن میں مسلم پرسنل لاز کی کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کرنی پڑے گی، جس کی تفصیل ہم ٹپکا نمبر 9 میں پیش کر چکے ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آربیٹریشن ایکٹ کے تحت ہر شہر میں کئی دارالقضاء قائم ہو جانے چاہیے۔ اور تیسرا اور آخری سب سے اہم کام یہ ہے کہ ان دارالقضاء کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور انڈورسمنٹ دلانے کے لیے ایک تحریک چلائی جائے۔ اصل کام یہ تھے جو کرنے کے تھے، جو ہم آج تک نہیں کر سکے۔ اور دوستو، دارالقضاء کے قیام سے اس ملک کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ عدالتوں اور پولیس اسٹیشنوں میں جو مقدمات کی لاکھوں کی تعداد ہے، وہ تعداد ختم نہیں ہو سکتی لیکن کم ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ ہر مقدمہ ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، سالہ سال نہیں چلے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ 25 کروڑ غیر مسلم برادران وطن کو شریعت کا معجزہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ سوشل ریفارم سوسائٹی اسی جانب رواں دواں ہے۔ دارالقضاء کے قیام کے تعلق سے جو بھی مشورہ کرنا چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرنے والے اصل مجرم کون ہیں، RSS، کانگریس یا ہم خود مسلمان؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔